الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور ایک سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں بیٹھے تو اس کے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی وفات تک اعتکاف بیٹھتے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور جناب جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ دور فرماتے تھے قرآن کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا جس سال، تو اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف جو سنت ہے، 3 قسمیں اعتکاف کی، ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے اور ایک نفلی اعتکاف ہے۔ جو سنت اعتکاف ہے وہ 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے اور چاند رات تک ہے۔ اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں کہ ایسا پاک جو جنابت سے پاک مرد ہو اور عاقل بھی ہو، وہ جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرے، اور خواتین جو پاک ہوں، جو گھر والی مسجد اور عاقلہ ہوں، وہاں بیٹھیں۔ گھر کی مسجد کا مقصد یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں یا ایسے کمرے میں اعتکاف کریں جس کو انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے نماز کے لیے خواتین نے۔ اگر کوئی گھر کے اندر مخصوص کمرہ نہیں ہے تو پھر ایک کمرے کو مخصوص کر لیں، اس کو چادروں سے اوڑھ دیں۔ یہ چادروں سے اوڑھنا کوئی شرط نہیں ہے، ویسے تاکہ ان کو ایک خلوت نصیب ہو۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے اور اس کا شوہر اس کو اجازت نہیں دیتا، تو ایسی عورت کا اعتکاف کے اوپر بیٹھنا نامناسب ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم ترین سنت، اعتکاف بیٹھیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک قیدی کی حیثیت میں لائیں۔ آج کل بڑے شہروں میں اعتکاف لوگ اجتماعی سطح کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے نوجوان بھی بیٹھتے ہیں جن کو اعتکاف کی روحانیت یا اعتکاف کے جتنے مسائل ہوتے ہیں ان سے آگاہی نہیں ہوتی۔ اعتکاف کے اندر بول رہے ہوتے ہیں، اعتکاف کے اندر غسل خانوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر چل رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کے علاوہ جو فنائے مسجد ہے، جیسے وضو خانہ ہو گیا اور استنجا خانے ہو گئے، ان جگہ کے اوپر بلا ضرورت اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ایسی عورت جس نے اعتکاف شروع کیا اور دوران اعتکاف ہی اس کے ایام شروع ہو گئے، اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنے ایام روکنے کے لیے کوئی دوائی کا استعمال کرتی ہیں، دوائی کھا لیتی ہیں، ٹیبلٹ کھا لیتی ہیں یا انجیکشن لگوا لیتی ہیں تاکہ یہ 10 دن ان کو ایام نہ آئے، تو یہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خون جو حیض کا خون ہے وہ چاند رات تک منقطع رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بچے جو پڑھ رہے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو چھٹی نہیں ملتی تو اور ان کا پڑھنا ضروری ہے، جیسے پیپر آ جاتے ہیں، اگر پیپر آ گئے تو ان کو پیپروں کی چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ اعتکاف اگر محلے میں ایک بندہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو سارے محلہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس اعتکاف کا سارے محلے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب معتکف اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو باہر کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں جو اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، جیسے مریض کی عیادت ہو گئی، کسی کی مدد کرنا ہو گئی، ان ساری جملہ نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف والے معتکف کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف میں بہت کوشش کریں کہ ایک ختم کریں قرآن مجید کا، جملہ مسائل سیکھیں جو فرض علوم ہیں، نماز کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، یہ علوم سیکھیں، اپنے آپ کو مصروف ترین رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی دوستوں کی مجلسیں لگا لیں یا فون کے اوپر لگے رہیں۔ یہ ہیں ساری چیزیں بالکل جائز ہیں مسجد کے اندر،
لیکن جس مقصد خیر کے لیے آپ نے اعتکاف کیا، آپ نے اللہ کے ساتھ ایک جو لو لگانی تھی وہ لو آپ کی ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے اعتکاف بیٹھے تھے کہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو ہماری خواتین بیٹھ رہی ہیں، ان کے اعتکاف کو، مردوں کے اعتکاف کو منظور اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔